اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تحلکنا بحق جدتک الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم خوران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کا درس اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے یہاں پر اپنی بات کو روکا تھا کہ جب جہنمیوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ 4 کام کا ذکر کریں گے کہ ہم نے یہ 4 کام کیے جس کی وجہ سے آج ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ سب سے پہلا کام وہ کہیں گے ہم نے نماز نہیں پڑھی، دوسرا ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا ہم ظالموں کا ساتھ دیتے تھے، اور چوتھا ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہ 4 کام کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے، اور اللہ نے ان چاروں کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ کام کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جن کو شفاعت بھی نہیں بچا سکے گی، یعنی شفاعت کے ذریعے سے بھی ان کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ بات یہاں پر آ کر رکی تھی کہ شفاعت کرنے والے کون سے لوگ ہوں گے، اللہ کن کو حق شفاعت دے گا۔ سب سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے بارے میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں خود ہوں، یعنی روز قیامت جو سب سے بڑے شفیع قرار پائیں گے وہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد کہا تمام انبیاء کو بھی حق شفاعت دیا جائے گا، اور انبیاء کے لیے نبی نے فرمایا کہ انبیاء ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جو وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا کہا فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اور اس کے سلسلے میں حدیث ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب فرشتوں کو بھی اجازت دی جائے گی کہ وہ بھی انسانوں کی شفاعت کرے۔ چوتھے مقام پر یہ کہا گیا کہ ائمہ کو بھی حق شفاعت حاصل ہوگا، جس کے سلسلے میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے حق شفاعت ہے، اور ہمارے شیعہ دوستوں کے لیے بھی مقام شفاعت ہے، یعنی خود ائمہ بھی شفاعت کریں گے، اور ائمہ کے ساتھ ساتھ ائمہ کے خاص جو شیعہ ہوں گے نا، بالکل قریبی شیعہ، ان کو بھی حق شفاعت دیا جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ علماء اور شہداء کو بھی حق شفاعت حاصل ہوگا، بہت سارے علماء کو بھی حق شفاعت ہوگا اور شہداء کو بھی ہوگا، جس کے سلسلے سے احادیث اس طرح سے ہیں کہ روز قیامت، نبی کی حدیث ہے، روز قیامت پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے، اور اس کے بعد شہداء شفاعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ شہید کی شفاعت اس کے خاندان کے افراد کے لیے ہوگی، جو اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کر سکے گا، یعنی کوئی اگر ایک شہید ہوا ہے تو وہ اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کر کے اس کو معاف کروا سکے گا، اس کو یہ اتھارٹی دی جائے گی۔ اور ایک مقام پر یہ حدیث ملی ہے بحار الانوار میں کہ ایک شہید کو 70,000 لوگوں کو معاف کروانے کا حق حاصل ہوگا، یعنی ان کی وہ شفاعت کریں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس دن خود قرآن بھی شفیع بنے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کس طرح سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع ہے، اور روز قیامت ان کے لیے شفاعت مانگے گا، اور پروردگار عالم قرآن کی ریکویسٹ کو قبول کرتے ہوئے قرآن کے پڑھنے والوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک عمر اپنی اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی خدمت میں گزاری ہوگی، ان کو بھی حق شفاعت حاصل ہوگا۔ نبی کریم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب انسان 90 سال کا 90 ایئرز کا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی اسی عمر میں جو ہے وہ ایمان کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا رہتا ہے، تو پروردگار عالم اتنی طویل عمر تک دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ اس کی شفاعت اس کے گھر والوں کے حق میں قبول بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ہماری اور آپ کی عبادات بھی روز قیامت ہماری شفیع قرار پائیں گی، وہ بھی ہماری شفاعت کریں گی۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا روزہ، ہماری تلاوت، ہماری نمازیں بھی ہماری شفیع بنیں گی۔ اس کے بعد
وہ امانتیں جو کسی نے ہم کو دی تھیں، جو ہمارے پاس رکھی ہوئی تھی، اور وہ امانت ہم نے بنا خیانت کے اس کو واپس کری ہے، تو وہ امانت بھی ہماری روز قیامت شفیع قرار پائے گی اور شفاعت کرے گی، اور وہ کہے گی کہ اس نے بڑی امانت داری کے ساتھ میری حفاظت کی تھی اور اس کے بعد میرے مالک کو واپس کیا تھا، لہٰذا یہ امانت بھی شفاعت کرے گی۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ سب سے بڑا شفیع پھر ہوگا روز محشر کے میدان میں پروردگار عالم خود، یعنی سارے کے سارے جب شفاعت کر چکیں گے، ہر ایک اپنے اپنے حق کے شفاعت کو استعمال کر چکیں گے، تب پروردگار عالم کی ندا آئے گی کہ اب گناہ گاروں کے لیے میں خود شفیع ہوں، اور اب میں جس کو چاہوں گا اس کو شفاعت کر کے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کتنا کریم، کتنا رحیم اور کتنی محبت کرنے والا اپنے بندوں سے ہے نا، کہ اتنے لوگوں کو شفاعت کی اتھارٹی دے گا، وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو معاف کروا لیں گے، اور پھر اس کے بعد خدا تمام شفاعت کرنے والوں سے کہے گا کہ اب تم نے شفاعت کر لی نا، تمہاری شفاعت ختم، اب اللہ خود اپنے بندوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں جب ایسی باتیں آتی ہیں نا نگاہوں کے سامنے، اور جب ہم اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں تو پھر جی یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کی ان عطاؤں پر، ان رحمتوں پر اپنی جان کو نثار کر دیا جائے، اور وہ بے شک وہ ایسا ہی رب ہے۔ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، ہم مسلسل عبادتیں انجام دے رہے ہیں، ہم اپنی کوشش کریں کہ کسی طرح سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ قرآن کو اپنا شفیع، اپنا دوست، اپنا ہمدرد بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اس قابل اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں کہ روز قیامت اللہ ہماری شفاعت کرے نا۔ اسی لیے ہم اور آپ اس مہینے میں سانس بھی لیتے ہیں تو اللہ عبادت قرار دیتا ہے، اور اسی مہینے میں ہم اور آپ اسی لیے ناز کرتے ہیں رب کی ذات پر کہ وہ کیسی ذات ہے نا اللہ کی، جو اپنے بندوں کے لیے اتنی بڑی کریم اور رحیم ذات ہے، اور اس ذات سے ہم اور آپ اپنے لو کو لگائے رہیں، انشاءاللہ اپنی عبادتوں کو انجام دیتے رہیں، اور خدا اس کا اجر ہمیں ضرور دے گا۔ خوب، اب آج کے لیکچر پر اور آج کی آیات پر، آیت نمبر 49 ہم پڑھیں گے، جس میں اللہ نے ان لوگوں کی بات کرنے کے بعد کہ یہ جو 4 کام انہوں نے کیے اور ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، شفاعت بھی ان کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، اب ان لوگوں کے لیے حسرت اور ایک انجام اور ایک افسوس کے ساتھ نا چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ کیوں کیا ان لوگوں نے ایسا کیا ان لوگوں کے دل میں چل رہا تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، انہوں نے روز قیامت کا انکار کر دیا، اور انکار کر کے پھر اپنے لیے جہنم کو انہوں نے خریدا۔ اللہ کہتا ہے آیت نمبر 49 میں، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، وہ اس تذکرے سے گریزاں کیوں ہیں، یعنی یہ جو قرآن ہے جو ان کے لیے نازل کیا گیا، ان کو بار بار آگاہ کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ رب ہے، قرآن ہے، آخرت ہے، حساب و کتاب ہے، سوال و جواب ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ ان تک پہنچنے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اس سے گریزا ہوئے، یعنی اس کی پرواہ نہیں کی، اس سے دور ہو گئے اور اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہا کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ وحشت زدہ گدھے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی وحشی گدھا ہو اور وہ جنگل میں شیر کے سامنے آ جائے اور اس کو ایسا لگے کہ شیر اس پر اٹیک کرے گا، تو وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، آپ لوگوں نے ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھ رکھی ہوگی کہ جس میں یہ دکھایا جاتا ہے جنگل کے سین کو ریکارڈ کر کے کس طرح سے شیر کسی جانور کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ جانور کیسے اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کی نگاہ میں یہ والی ویڈیو بھی آئی ہوگی کہ کیسے گدھا اپنے آپ کو بچاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے پاگلوں کی طرح نا۔ تو وہی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ قرآن ان کے پاس آتا ہے اور وہ
ایک وحشی گدھے کی طرح قرآن سے دور بھاگنے لگتے ہیں، یہاں بھاگیں گے وہاں بھاگیں گے، قرآن کی آیتوں کو نہ سننے کے لیے وہ کانوں میں روئی ڈالیں گے نا، روئی ڈالتے تھے کانوں میں، اور ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تھے کہ آج رات جب نبی قرآن پڑھیں گے ہم نہیں سنیں گے، ہم کو نہیں سننا ہے، لیکن چھپ چھپ کر قرآن کو سنا کرتے تھے۔ یہ قرآن ایسا ہی ہے جو دلوں پر نافذ ہو جاتا ہے، دلوں پر نفوذ کر جاتا ہے، دلوں میں بس جاتا ہے، اور مگر لوگ اس سے بھاگ رہے تھے، دور بھاگ رہے تھے۔ خدا یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں وحشی گدھے کی طرح قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں، اور ایسا کیا ان کو قرآن میں گراں لگتا ہے اور کیا وزنی لگتا ہے، کیا ان کو قرآن میں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ قرآن کو قبول کر لیں گے یا قرآن کو سن لیں گے تو ایسی کیا ان کی زندگی میں برائی اور ہنگامہ آ جائے گا۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کیوں اس طرح سے بھاگتے ہیں۔ اچھا، آگے اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے کہ کیا وجہ ہے۔ آیت نمبر 51 میں خدا کہتا ہے فرت من قسورا، وہ آیت نمبر 50 میں وہ شیر سے بھاگ رہے ہیں، وہ شیر سے بھاگ رہے ہیں، یعنی ایک قرآن کو ایک شیر کی مثال دی گئی ہے، اور قرآن سے دور بھاگنے والوں کو وحشی گدھے کی مثال دی گئی ہے۔ قرآن واقعاً یہ کہا جائے کہ ایک ایسی ہستی یا ایک ایسی کتاب ہے کہ جو خود بہادر ہے قرآن، اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کو بہادر بنا دیتا ہے، قرآن اپنے پڑھنے والوں کو طاقت اور توانائی عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، اس دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو قرآن کو اپنے ساتھ رکھ لیں، جو قرآن کو اپنے دل میں بسا لیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے، اس لیے کہ قرآن ان کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ اور جو قرآن کو اپنا ہمراہ، اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر دنیا کی برائی کو فیس کر لیتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ دنیا کے جو بھی ظالم ہیں ان کو بھی بہادرانہ انداز میں فیس کر کے ان سے باقاعدہ جنگ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن اپنے پڑھنے والے کو کیا کرتا ہے؟ بہادر بناتا ہے، شجاع بناتا ہے، اور جب قرآن کسی کے دل میں بس جاتا ہے تو لوگ اس سے بھی دور بھاگنے لگتے ہیں۔ جیسے نبی سے لوگ دور بھاگتے تھے صرف قرآن کی وجہ سے، اور قرآن کو کہتے تھے کبھی یہ شاعری ہے، کبھی کہتے تھے یہ قرآن خود نبی کا لکھا ہوا ہے، یہ نبی کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آیت نمبر 52 میں کہا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤت صحفا منشرا، یعنی بلکہ ان میں سے ہر ایک اس بات کا منتظر ہے کہ خدا کی طرف سے ایک علیحدہ سے خط انہیں بھیجا جائے۔ اب یہ ایک طرح سے نا قرآن کے انکار کرنے کا ان کے پاس طریقہ تھا کہ وہ قرآن کو کیسے انکار کر کے اور یہ کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ روایات یہ کہتی ہے، تاریخ میں ہے کہ ابو جہل جیسے انسان جو تھے وہ نبی کے پاس اکثر ایک گروپ لے کر آتے تھے، کبھی معجزہ دکھوانے کے لیے، کبھی نبی کو اٹیک کرنے کے لیے، کبھی نبی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، اور جب قرآن کو منوانے کی بات آئی ہے تو یہی ابو جہل اپنی پوری ایک ٹیم کے ساتھ، اپنی ایک پوری جماعت کے ساتھ آتا ہے اور آ کر نبی سے یہ التماس کرتا ہے کہ یہ قرآن جس کو تم ماننے کے لیے کہہ رہے ہو، جس کا اقرار کرنے کے لیے تم کہہ رہے ہو، تو پھر ایسے کرو نا کہ اللہ سے کہہ دو کہ ہمارے لیے بھی اللہ کوئی لیٹر آسمان سے بھیجے، اور پھر اس میں باقاعدہ ہمارا نام لکھا ہو، فلاں ابن فلاں، اس طرح سے ہمارے نام کے ساتھ اگر آسمان سے کوئی اللہ ہمارے لیے لیٹر بھیجتا ہے تو ہم قبول کر لیں گے۔ حالانکہ یہ سب بھی صرف ان کے لیے ایک بہانہ بازی تھی کہ ہم کس طرح سے قرآن کا انکار کریں، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس قرآن آتا ہے، آسمان سے آپ کے پاس کوئی آیات آتی ہے اور آپ کو اللہ جو ہے قرآن کی آیتیں جبرائیل کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، تو اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمارے لیے بھی کوئی ایک لیٹر بھیجے، کوئی خط بھیجے، کوئی آیت، کوئی سورہ جس میں ہمارا نام لکھا ہو۔ تو یہ اس طرح کی وہ بہانے بازی کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 53 میں کہا گیا
کلا بلا یخافون الآخرہ، جیسا وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہے۔ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے لیٹر آنا چاہیے، آسمان سے خط آنا چاہیے اور اس میں ہمارا نام لکھا ہونا چاہیے، یہ سب ان کی بہانے بازی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ آسمان سے ایسا کوئی خط ان کے پاس نہیں آنے والا ہے، کوئی لیٹر ان کے پاس نہیں آنے والا ہے، جبرائیل ان کے پاس نہیں آئیں گے، ان کے پاس کوئی وحی نہیں آئے گی، یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے خط آئے، ایک لیٹر آئے، تو یہ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، بس آپ اپنی زندگی جیو، ہم اپنی زندگی جئیں، اور اس کے بعد عیش ہے یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ یہ کیونکہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 میں کہا کلا انہ تذکرہ، جیسا وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ قرآن تو ایک تذکرہ اور یاد آوری ہے۔ اور ان کو یہ بتا دو کہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا بھی نہیں ہے۔ تم چاہے جتنا قرآن کو جھٹلا لو، آخرت کو جھٹلا لو، اس پر یقین نہیں رکھو، اس سے ڈرو نہیں ڈرو، تم یاد رکھنا کہ یہ قیامت جو ہو ہم نے قرآن میں درج کی ہے کہ جو آئے گی، جس کے ہم نے حالات بیان کیے ہیں قرآن میں، یہ قرآن تمہارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، قرآن تمہارے لیے بار بار ایک ہدایت ہے۔ ہم تم کو بار بار اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی کر رہے ہیں، ہم تمہیں قرآن کے ذریعے سے بار بار ریمائنڈ بھی کروا رہے ہیں، اور ہم تمہیں بتا بھی رہے ہیں کہ تم یاد رکھنا کہ قیامت آئے گی کسی صورت، تم چاہے جتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لو، مگر یاد رکھنا کہ قیامت آ کر رہے گی۔ قرآن تمہیں بتا رہا ہے، اور قرآن کا سارا کا سارا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ قرآن نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب سچ ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی حقیقت کو ہم نے اور آپ نے اس دنیا میں بھی دیکھا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد خدا آیت نمبر 55 میں کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو شخص چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ قرآن ایک ریمائنڈر ہے، قرآن ایک ہدایت ہے، قرآن ایک نور ہے، قرآن ایک شفا ہے، اور قرآن اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی ایک مقدس کتاب ہے۔ لہٰذا جو چاہتا ہے کہ اسے نصیحت ملے، قرآن اس کے لیے نصیحت ہے۔ جو اسے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن اس کو نصیحت دیتا ہے۔ جو اس کو ہدایت کے لیے استعمال کرے گا، قرآن اس کو ہدایت دے گا۔ دیکھیں قرآن کا ایک سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے اور آپ کے لیے، ہم جس چیز کے لیے قرآن کو پڑھیں گے، قرآن ہمیں اس چیز میں کام آئے گا۔ اگر ہم شفا کے لیے پڑھیں گے، وہ ہمیں شفا دے گا۔ اگر ہم غم کو دور کرنے کے لیے پڑھیں گے، وہ ہمارے غم کو دور کر دے گا۔ اگر ہم قرض کے لیے پڑھیں گے، وہ قرض ختم کر دے گا۔ اگر آخرت کے لیے پڑھیں گے، آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا کے لیے پڑھیں گے، دنیا ہمیں مل جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن ایسا ہی ہے کہ جو اس سے نصیحت لینا چاہتا ہے اس کو نصیحت ملے گی۔ قرآن ہم نے اتارا ہی اس لیے ہے کہ جو عقل مند ہیں، جو فکر مند ہیں، جو فکر کرتے ہیں، جو سوچتے سمجھتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ قرآن ان کو نصیحت ضرور دیتا ہے جو واقعاً قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ماہ رمضان صرف ایک ریس مت لگائیے کہ قرآن ختم کرنا ہے، قرآن ختم کرنا ہے، قرآن ختم کرنا ہے۔ ختم قرآن، ختم قرآن، قرآن بھی ختم کرنے کی چیز ہے۔ قرآن ختم کرنے کی ریس مت لگائیے، قرآن کو دل میں بسانے کے لیے کوششیں کیجیے۔ قرآن سے نصیحتیں حاصل کریں ہم اور آپ، قرآن سے ہدایت حاصل کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کو ذہن میں اتاریں، قرآن کو دل میں بسائیں۔ قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ عجیب و غریب ہے لوگوں کا ذہن اور لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر، کہ اگر کسی نے قرآن کو ماہ رمضان میں سٹارٹ کیا ہے they have to finish، ان کو کسی صورت قرآن کو ماہ رمضان میں ہی فنش کرنا ہوگا، وہ پڑھ کر ختم ہی کرنا ہوگا۔ ایسا کوئی حکم، کوئی فقہ، کوئی شریعت
اتری ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں اگر آپ نے سٹارٹ کر دیا قرآن تو پھر آپ کو فنش ہی کرنا ہوگا، نہیں، آپ کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا پڑھیں، مگر جتنا بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس میں غور و فکر کریں، کیونکہ وہ نصیحت دیتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، اور یہی ہماری ماہ رمضان میں سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ آخری آیت آج کے درس کی، اللہ آخری آیت میں کہتا ہے وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور کوئی شخص نصیحت نہیں لیتا مگر یہ کہ خدا چاہے اور تقوی اور اہل تقوی اور اہل مغفرت ہو۔ یہاں جو اللہ کبھی کبھی یہ کہتا ہے نا کہ قرآن سے کوئی بھی نصیحت نہیں لے سکتا جب تک خدا نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ بالکل بھی معنی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی کچھ لوگوں کو نصیحت دینا چاہتا ہے اور کچھ لوگوں کو نصیحت نہیں دینا چاہتا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نصیحت لینا چاہتے ہیں اللہ اس میں مددگار ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے نصیحت لینے میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو نصیحت نہیں لینا چاہتے تو پھر اللہ بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جب ہم اس سے نصیحت لینے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمارا مددگار ہو جائے گا، اور وہی اس سے نصیحت حاصل کر سکیں گے جو اہل تقوی ہوں گے۔ یعنی قرآن کو دل میں بسانے کی ایک شرط کیا ہے؟ تقوی۔ اہل تقوی قرآن کو اپنے دل میں جلدی بساتے ہیں، اور اہل مغفرہ اور وہ لوگ جو مغفرت طلب ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، جو معافی مانگتے ہیں، جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے پروردگار عالم کے نزدیک بہت قریب اور بہت مقرب اور بہت محب بندے ہوتے ہیں اللہ کے، اور ان لوگوں کو پروردگار عالم ہدایت میں مدد کرتا ہے اور ان کا مددگار بھی ہوتا ہے۔ یعنی آخر میں اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں مغفرت بھی طلب کرنی ہے اور تمہیں تقوی بھی اختیار کرنا ہے، اور پھر میری مدد خود بخود تمہارے شامل حال ہو جائے گی، اور قرآن تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ مددگار، نصیحت میں، ہدایت میں۔ اور جب تمہیں اس دنیا میں ہدایت حاصل ہو جاتی ہے، تمہیں ہدایت مل جاتی ہے، تو پھر تمہاری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ اس ماہ رمضان کو غنیمت سمجھیں، اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس ماہ رمضان میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا قرآن میں توجہ دیں، اور قرآن کو بہت زیادہ سمجھ کر پڑھیں، بہت زیادہ آپ ایسے سمجھ لینا کہ قرآن ایک نور ہے، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اس نور کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت میں روشنی ہو، تو پھر اسے سمجھنا پڑے گا۔ قرآن ایک شفا ہے، دوا نہیں ہے۔ دوا ہو سکتا ہے فائدہ کرے، ہو سکتا ہے فائدہ نہ کرے، مگر شفا تو شفا ہی ہے نا۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تمام بیماریاں ہم سے دور ہو جائیں تو پھر قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی لیے بس یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ماہ رمضان کی ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں تو قبول کرنا، اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم قرآن کو اپنے دل میں بسا سکیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ 14 معصومین بارہ امام
پنجتن پاک شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا بھی یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے توفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں جن کی جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی جاتی ہے، ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ خداوند کریم واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تو نے ماہ رمضان میں اپنی جنت کو سجایا ہوا ہے، پروردگار اگر اس مہینے میں ہمیں موت آ جاتی ہے، ہمیں بلند مقام عطا کرنا، اور اگر ہم زندہ رہتے ہیں تو ہمیں خوبصورت نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اول و آخر ایک ہی دعا ہے، ماہ رمضان کے تصدق ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔